یہ ہماری ملک کی تاریخ کا دوسرا عدالتی بحران ہے، سب سے بڑا۔ پہلے کا بھی میں عینی شاہد ہوں جو سجاد علی شاہ کے زمانے میں پیش ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ہم نے اس کو بھی غلط انٹرپریٹ کیا، ہم نے سجاد علی شاہ کو ہیرو بنایا۔ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے، ہمارے مجید نظامی بھی پڑے اس کے خطے کے اوپر، تو یہ چاہتا تھا، یہ نواز شریف نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سجاد علی شاہ بھی جو تھے وہ بیلنس مائنڈ کے آدمی نہیں تھے، انہوں نے اپنے تمام ججز کو اپنے خلاف کر دیا تھا۔ وہ ملک سے باہر گئے، ایکٹنگ چیف جسٹس تھا، اس نے کوئی آرڈر پاس کیا، یہ واپس آئے اور پہلا بیان یہ دیا کہ اب ایکٹنگ ختم ہو گئی ہے، یعنی مذاق اڑایا۔ اس کے بعد جو ہونا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن میں بالکل اپنی فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ وہ بیلنس آدمی نہیں تھے۔ اس سے پہلے جو ایک فیصلہ جس پہ ان کا ڈسینٹ کا نوٹ تھا، 10 جج ایک طرف تھے، ایک طرف ایک تھا، ان کے بارے میں یہ بے نظیر کے حوالے سے تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سندھی نیشنلسٹ دانشور کا لکھا ہوا تھا، ورڈنگ اس کی ایسی تھی، ایک جج کی ورڈنگ نہیں تھی۔ اور رابطے تو کرتے میں نے خود دیکھا ہے، ایوان صدر کے ساتھ، اس کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ کس طرح ان سب کے رابطے تھے، یہ میں نے خود ٹیلی فون ایسی جگہوں پہ موجود تھا جہاں ٹیلی فون یہ ہو رہے تھے۔ تو وہ ایک دن میں انہوں نے آئینی کنسٹیٹیوشن وہ ختم کر دی۔ باقی جج سارے کہنے لگے بھائی سپریم کورٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، تماشا ہو گیا۔ اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ امتحان چیف جسٹس کا ہے، اس کو اپنی عدالت کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اور اس وقت سے لے کر 8-9 مہینے 10 مہینے سے لے کر وہ انٹیکٹ نہیں رکھ پا رہے۔ دیکھیے یہ جو ہمارے جو کیا نام جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس اطہر من اللہ، یہ کوئی پرو نون لیگ نہیں گنے جاتے ہیں، بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ذرا قریب ہے۔ یہ مسئلہ سیاسی افیلیشن کا نہیں ہے، عدالتی نظام کے متوازن ہونے کا ہے۔ اچھا یہ وہ جج ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ فیصلے کریں، بینچ بنائیں، اس طرح بنائیں جس طرح لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو، شک نہ ہو، کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اب دیکھو فائز عیسیٰ سینئر موسٹ آپ نے نکال دی، وہ بہت عرصے سے چیف صاحب جو ہیں کسی اہم بینچ میں فائز عیسیٰ صاحب کو تو نہیں، فائز عیسیٰ کو بھی نہیں، اور یعنی کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ شامل، آپ نے نان رکنی بنانا تھا، سینئر موسٹ کا بنا دیتے۔ 2 کے بارے میں آ گیا، ایک جج اندر کبھی بینچ میں بیٹھ کر جج نے کسی یعنی بردر جج کے بارے میں ایسے ریمارکس نہیں لکھے اور دیے، انہوں نے کہا یہ جناب ان کے خلاف تو کیس بنا ہوا ہے، ان کا تو ریفرنس آیا ہوا، پہلے یہ تو فیصلہ کریں۔ اور دیکھیں خود احتسابی کا نظام بہت اچھا ہے، ہماری عدلیہ میں بھی ہے، ہماری فوج میں بھی ہے، لیکن یہ نظام چل نہیں رہا۔ دیکھیں اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ جج تھے، خیر انہوں نے اچھا کیا، وہ نکل گئے، اعجاز الحسن 73 مقدمات سیاسی انہوں نے سنے، جو آج انہوں نے فائز علی عیسیٰ نے کیس لیا ہے کہ بھی رجسٹرار کیسے لگاتا ہے، 73 پولیٹیکل کیس انہوں نے سنے، سارے کے سارے انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کیے، اور 9 دوسرے ججز نے سنے جو غیر متعلقہ تھے۔ تو یہ آپ اگر چیف جسٹس، اگر اسے جوڈیشل آمریت کہتے ہیں نا جی، اگر یہ پیدا کر دیں گے تو بہت بڑی غلط بات ہو جائے گی۔ اچھا رواج یہی ہے، قانون یہی ہے، لیکن انصاف کیا ہے؟ قانون اور انصاف اس وقت 2 الگ الگ پلڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قانون تو یہ ہے کہ جو 5 رکنی بینچ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ حتمی ہے۔ اچھا اس فیصلے کو نہیں مانا جاتا، لیت و لات سے کام لیا جاتا ہے، ایگزیکٹو کو بہت سے ہیلے آتے ہیں، بہانے آتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، وہ کریں گے بھی، پیسے نہیں ہے فلانی کچھ جو بھی کریں گے جس سے کریں گے، اگر انہوں نے نہیں کرانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے بھی بڑا اچھا سوال اٹھایا اطہر من اللہ نے، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ طے کرو اسمبلیاں ٹھیک توڑی گئی ہیں، یہ چیف منسٹر نے لوگوں کی اب اسمبلی کے لوگوں کی مرضی سے نہیں توڑی ہیں، نہ لوگوں کی مرضی تھی اسمبلی کے ممبر کی، نہ چیف منسٹر کی مرضی تھی، بلکہ اسے باہر سے ڈکٹیٹ کیا گیا ہے، someone who was not a member of the parliament۔ دیکھیں چرچ شجاعت کے مسئلے پہ انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر فیصلہ کرے گا، جو اس کا ہیڈ تھا اس کی بات نہیں سنی گئی۔ یہاں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی پارٹی ہیڈ باہر سے فیصلہ کر دے اور چیف منسٹر اس کو مان دے تو، لیکن میر صاحب اس بارے میں تو سپریم کورٹ نے اس طرف تو سپریم کورٹ آئی نہیں، ہم نے جو 2-3 دن کی ابھی بھی آج بھی چل رہی ہے، قانونی طور پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ درست ہوگا قانونی طور پر، لیکن انصاف کے مطابق یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ دوسری بات۔ اس وقت قانون اور انصاف 2 الگ چیزیں ہو گئی ہیں، اور سیاسی طور پر تو خیر بات چھوڑ دیں، میں وہ کرتے نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے، دوسرے کیا چاہتے ہیں، فلاں کیا چاہتے ہیں، اس وقت الیکشن کا جواز ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ویلڈ کویسچن ہے کہ اسمبلی توڑنا کیا اس وقت کوئی اچھا فیل تھا اس وقت، جس وقت جو حالات پاکستان کے تھے؟ اچھا فیل تو ہم کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، اس نے کہا کہ آئینی بھی تھا کہ نہیں تھا،
کانسٹیٹیوشنل بھی کانسٹیٹیوشن تھا کہ نہیں تھا. تو یہ بہت سارے سوالات جو پیدا ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کے نہیں, عدلیہ کے اپنے. عدلیہ نے پچھلے 10-12 مہینے, بلکہ وہ تو خواجہ آصف سے کہتا ہے پاناما سے شروع کرو. ہمارے ملک میں جو کرائسس آیا ہے وہ عدالتی فیصلوں کے طور پہ پیدا ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے مریم نواز یہ کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی کہ منہ پھاڑ کے ہر آدمی جو ہے نا وی لاک دیکھیں آپ لوگوں کے. جی عدلیہ کے اوپر ابھی سے نہیں, یہ تو اپریل 2022 سے ذرا کھل کے حملے ہو رہے ہیں. اب ایک طرف پارٹی چینج ہو گئی ہے, پہلے پی ٹی آئی والے کرتے تھے, اب مسلم لیگ نون والوں نے کرنا شروع کر دیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ کرتی ہے یا پی ٹی آئی کرتی ہے. سر یہ پچھلی ریسنٹ ہسٹری میں تو دونوں نے کیا ہے نا, یہ پرانی بات تو کرنے کی ہے نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ ایسی سچویشن میں پہنچ گئی ہے کہ ان پر اعتراضات ہونے شروع ہو گئے. جی وہ آپ کو یاد ہوگا رات کو عدالتیں کیوں کھلی, تو پی ٹی آئی کا ایک پیٹ لائن بن چکا ہوا تھا. دیکھیں کہ آپ سب چھوڑیں گے, بتائیں رات کو عدالتیں کیوں کھلی. ایک جو رات کھلی تھی وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وسیم سجاد نے کہا کہ جی وہ تو عدالت نے ایک نیتی سے کھلی ہوگی کہ اگر مارشل خدا نہ خدا لگ جائے تو ایمرجنسی ہو جائے, قانون پہ عمل نہیں ہو رہا تو ہم حاضر ہیں. لیکن پھر اطہر مناظر نے عدالت کھولی جب بیل لینے کے لیے عدالت کھولنے کا مطلب کیا تھا. اب مسئلہ سارا یہ ہوا کہ عدالتوں کی ایکٹیویزم کی وجہ سے, جسے ایکٹیویزم کہتے تھے, اس کی وجہ سے بہت سے پرابلم عدالتوں نے خود سمیٹ لیے ہیں, اور یہ اچھا نہیں ہے. یعنی عدالتوں نے بیسیکلی اس کی وجہ سے اٹریکٹ کر لیا بہت ساری کنٹروورسی کو, جو شاید اس کو بغیر بھی امپائر وہ تھے, امپائر وہ نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا, امپائر یہ تھے. اب امپائر اگر خود بیٹ پکڑ لے یا بال پکڑ لے تو پھر تو دیکھیے پھر تو کہانی بڑی مختلف ہو جاتی ہے نا. اس وقت صورت نظر آتی ہے کہ بال اس کے ہاتھ میں ہے, بیٹ اس کے ہاتھ میں, وہ ہٹ لگانا چاہتا ہے, وہ بولڈ کرنا چاہتا ہے, فلاں کرنا. بھئی یہ جو ہے یہ اس ملک کے سب سے بڑا سیاسی بحران ہے کہ پہلے تو ہم فوج کو کہتے تھے, اب عدلیہ کے بارے میں بھی یہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ غیر جاندار نہیں ہے, تو پھر کہاں جائیں گے. تو میر صاحب دیکھیں نا, اس سارے معاملات کا حل تو بہت آسان ہے نا, الیکشنز کروا دیں ٹائم پہ. عمران خان اگر جیتتے ہیں تو ان کی جیت کو قبول کر لیا جائے, جب الیکشن ہونی ہوں گی تب کہا جائے نا. تو جو اطہر مناظر نے سوال اٹھایا ہے اسمبلیاں ٹھیک توڑی ہیں, یہ ویلڈ کویسچن ہے نا. یعنی کہ اگر آپ یہ ڈیبیٹیبل کویسچن ضرور ہے, آپ بالکل کہہ رہے ہیں ویلڈ ہے, ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن عدالت نے اس قابل نہیں سمجھا نا کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی. عدالت نے اس قابل نہیں سمجھا, تو میں نے کہا تھا قانون کے مطابق ٹھیک سمجھا ہوگا, لیکن انصاف کے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ دوسری بات ہے نا. اچھا وہ عدالت کے اندر سے سوال اٹھایا گیا کہ پہلے یہ تو طے کرو. دیکھیں نا, یہ کوئی میں تو نہیں کہہ رہا نا, اب کوئی اور عدالت کے اندر سے پیدا ہوا مسئلہ. دیکھیے بات سنے میں بڑی سمپل بات ہے, نہ ہمیں فوج کو ڈیفینڈ کرنا ہے, نہ ہمیں عدلیہ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, نہ پی ٹی آئی کو کرنا ہے, نہ پی ڈی ایم کو, نہ کسی اور کرنا ہے. پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور پاکستان اس کو بڑی مشکل میں ہے اور بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. آپ کے تمام ادارے تتر بتر ہو چکے ہیں. بیوروکریسی آپ کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی تھی, وہ آپ کی تباہ ہو چکی بہت پہلے ہی. میں باقی اداروں کے نام لے کے بات نہیں کرنا چاہتا. صورتحال یہ ہے کہ ہم بہت بڑے پوری طرح ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں, گڈھا پھنس چکا ہے, اس کو نکالنا کیسے, دیٹس دا پرابلم. اس کا حل کسی کے پاس